حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں BBN چینل۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی ٹاپ 10 نیوز۔ سعودی عربیہ میں رمضان کے چوتھے دن عمرہ ادا کرنے والوں کی تعداد نے نیا ریکارڈ قائم کیا، جہاں 9,04,000 سے زیادہ زائرین نے ایک ہی دن میں عمرہ کی سعادت حاصل کی۔ مسجد الحرم میں صبح سے ہی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے اور حرم شریف عبادت گزاروں سے بھر گیا۔ سعودی اتھارٹیز نے ہجوم کو دیکھتے ہوئے سیکیورٹی اور انتظامات کو مزید مضبوط کیا تاکہ دنیا بھر سے آنے والے زائرین کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ آفیشیلز نے بتایا کہ رمضان کے باقی دنوں میں بھی اسی طرح بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد کی امید ہے، جس کے لیے تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے سعودی عربیہ میں صحت کے خطرات کو دیکھتے ہوئے بھارت سمیت 39 ملکوں سے پولٹری اور انڈوں کی امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے۔ اتھارٹی کے مطابق یہ فیصلہ برڈ فلو جیسے مرض کے پھیلنے کے اندیشے کے سبب لیا گیا ہے تاکہ ملک میں فوڈ سیفٹی کو یقینی بنایا جا سکے۔ کچھ پروسیسڈ یا ہیٹ ٹریٹڈ پروڈکٹس کو سخت شرطوں کے ساتھ اجازت دی جا سکتی ہے اگر وہ ہیلتھ سٹینڈرڈز پر پورا اترے۔ اس حکم کے بعد متاثر ملکوں سے آنے والی سپلائی پر فوراً اثر پڑے گا اور تاجروں کو نئے رولز پر عمل کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے اسرائیل دورے کو اسرائیلی میڈیا نے دونوں ملکوں کے رشتے میں ایک نیا موڑ بتایا۔ اسرائیلی رپورٹ کے مطابق پی ایم مودی کا یہ سفر بھارت اور اسرائیل کے درمیان تعاون کو اور مضبوط کرے گا، خاص طور پر ڈیفنس، ٹیکنالوجی اور تجارت کے میدان میں۔ میڈیا نے کہا کہ اس وزٹ سے دونوں ملکوں کی دوستی کو نئی طاقت ملے گی اور آنے والے وقت میں مل کر کام کرنے کا سلسلہ اور تیز ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر سے دعویٰ کیا کہ اگر ان کی کوشش نہ ہوتی تو بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ نیوکلیئر جنگ تک پہنچ سکتا تھا، جس میں قریب 35 ملین لوگ مر سکتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے ان سے بات کرتے ہوئے اس خطرے کا ذکر کیا اور ان کی مداخلت سے دونوں ملکوں میں صورتحال بہتر ہوئی، جبکہ دوسری جانب بھارت نے ٹرمپ کے اس دعوے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ سیز فائر کا فیصلہ دونوں ملکوں کے ملٹری آفیشیلز کی سیدھی بات چیت سے ہوا تھا، کسی بھی تیسری پارٹی کی وجہ سے نہیں۔ انڈین نیشنل کانگریس نے پی ایم مودی کے اسرائیل دورے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جب دنیا بنجامن نیتنیاہو کی پالیسیز پر سخت تنقید کر رہی ہے تو پی ایم مودی ان کا ساتھ دے کر مورل کاورڈائز دکھا رہے ہیں۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے بیان دیا کہ غزہ کی صورتحال پر عالم بھر میں فکر پائی جا رہی ہے۔ پارٹی نے کہا کہ حکومت کو انسانی حقوق اور امن کے معاملے پر واضح موقف لینا چاہیے۔ پرینکا گاندھی واڈرا نے کہا کہ وہ امید کرتی ہے کہ پی ایم مودی جب کینیسٹ کو خطاب کریں تو غزہ میں بے گناہ افراد پر ہو رہے ظلم اور قتل عام کا ذکر بھی ضرور کریں، کیونکہ بھارت ہمیشہ امن اور انصاف کی حمایت کرتا آیا ہے۔ مہاراشٹر کے منسٹر نتیش رانے نے مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن کے الیکٹریسٹی ڈپارٹمنٹ کے دفتر کے اندر نماز پڑھے جانے پر سخت بیان دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہندو راشٹر ہے اور سرکاری دفتر کے اندر اس طرح کی چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اس معاملے میں کارروائی بھی کی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کو شہر کی ترقی کے لیے چنا گیا ہے اور نماز کے لیے شہر میں کئی مساجد موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نتیش رانے نے مدرسوں پر بھی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کچھ مدرسوں میں بچوں پر تشدد ہوتا ہے اور ان پر سخت نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ مظفر نگر کے 2013 کے فسادات سے جڑے ایک معاملے میں عدالت نے 37 ملزمین کو ثبوت کی کمی کی وجہ سے تقریباً 13 سال بعد بری کر دیا۔ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اور سیشن جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پروسیکیوشن الزامات کو شک کے پرے ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ یہ کیس کڈبا گاؤں میں گھروں پر حملہ، لوٹ مار اور آگزنی کے الزامات سے متعلق تھا۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پیش کیے گئے گواہوں اور ثبوتوں سے ملزمین کا جرم ثابت نہیں ہوتا، اس لیے انہیں بری کیا جاتا ہے۔ کانگریس ایم پی سی کرن کمار ریڈی نے منسٹر بنڈی سنجے کمار کو مشورہ دیا کہ وہ ہندوتوا سیاست چھوڑ کر تلنگانہ کے لیے زیادہ سے زیادہ مرکزی فنڈز لانے پر توجہ دے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو مذہبی مدوں سے زیادہ ترقی اور پروجیکٹس کی ضرورت ہے۔
कांग्रेस एमपी ने दावा किया कि रियासत की हुकूमत दिल्ली जाकर फंड्स और नई योजनाओं के लिए काम कर रही है, इसलिए बेकार तनकीद करने के बजाय रियासत के फायदे के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उनका कहना था कि सियासत का मरकज अवाम की भलाई और तरक्की होना चाहिए, ना कि सिर्फ सियासी नारेबाजी। शी टीम्स ने हैदराबाद में होने वाली ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन के दौरान खवातीन की हिफाजत के लिए सख्त कार्रवाई करते हुए 264 अफराद को हिरासत करने के इल्ज़ाम में पकड़ा, जिनमें 242 बालिग और 22 कम उम्र अफराद शामिल थे। पुलिस ने अक्सर मुलजिमीन को उनके घर वालों के सामने काउंसलिंग देकर सख्त वार्निंग के बाद छोड़ा, जबकि 56 पेटी केसेस दर्ज किए गए। इसके अलावा अदालत ने 52 अफराद को जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया, जबकि 4 को 2 दिन की सजाए कैद के साथ जुर्माना भी लगाया गया। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के तहत तेलंगाना में इंटरमीडिएट पब्लिक एग्जाम का सिलसिला शुरू हो गया है और रियासत भर में लाखों तलबा इम्तिहान दे रहे हैं। बोर्ड ऑफिशियल्स ने बताया कि तमाम जिलों में एग्जाम सेंटर्स पर सिक्योरिटी और बुनियादी सहूलत का खास इंतजाम किया गया है ताकि इम्तिहान आराम से हो सके। पहले साल के तलबा ने अपना पहला पेपर दिया, जबकि दूसरे साल के इम्तिहान भी शुरू होने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट और पुलिस डिपार्टमेंट को भी अलर्ट रखा गया है ताकि किसी तलबा को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बोर्ड ने तलबा को हिदायत दी है कि वक्त से पहले सेंटर पर पहुंचकर रूल्स पर सख्ती से अमल करें। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करे। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।